بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ سامعین کرام، درود شریف کا کشف کے ساتھ، غیب کے ساتھ، روحانی جو راز ہوتے ہیں، اسرار ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ اس لیے تعلق ہے کیونکہ درود شریف خود ایک راز ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ راز اس صاحب راز کو عطا کر دیتا ہے کہ جس پر وہ مہربان ہونا چاہتا ہو، جس پر وہ بہت زیادہ راضی ہونا چاہتا ہو یا راضی ہو گیا ہو، تو اس سے جو ہے درود شریف کی نعمت جو ہے اسے عطا کر دیتا ہے، اور اس پر درود شریف کا دروازہ کھول دیتا ہے، اس پر رحمتوں کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے۔ جس طرح حضرت واصف علی واصف نے فرمایا تھا کہ پہلے اللہ راضی ہوتا ہے، پھر وہ اپنے محبوب کا نام سالک کو، طالب کو یا انسان کو، وہ جس مقام کا بھی ہو، اسے لینے کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ کیونکہ یہ جو راز ہے، یہ جو نام ہے، یہ بڑا گہرا ہے۔ جس طرح حضور سلطان العارفین نے فرمایا ہے کہ بے بسم اللہ اسم اللہ دا اے وی گہنا بارا ہو، نال شفاعت سرور عالم چھٹسی عالم سارا ہو، حدوں بحد درود نبی تے جیدہ ایڈ پسارا ہو، میں قربان تنہتوں باہو جنن ملیا نبی سہارا ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے درود شریف والی ہستی کو اس لمحات میں، اس عالم میں اور اس منظر میں تخلیق فرمایا کہ جب کوئی چیز بھی نہ تھی۔ سلطان صاحب فرماتے ہیں کہ اس وقت نہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج تھا، نہ مغرب تھا، نہ مشرق تھا، نہ کوئی چہل تھی، نہ کوئی پہل تھی، نہ کوئی اور چیز تھی، نہ کوئی فرشتے تھے، نہ کوئی جنات تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے جو ہے وہ اپنے محبوب کا نور کو تخلیق فرمایا، اور پھر اس نور کی برکت سے اور اسی نور میں سے ہر ایک چیز کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا، اس کو حیات بخشی۔ تو یہ اس ہستی پر جو درود ہے یا اس ہستی والا درود ہے، آپ خود اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو خود صاحب راز ہو تو اس پر، اس کی شان پر جو آپ قصیدے پڑھیں گے یا درود شریف پڑھیں گے تو اس میں کتنی گہرائی ہوگی۔ اور بہت سے لوگ درود شریف پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایک الگ بات ہے کہ اب درود شریف ایک بات تو کلیئر ہے کہ قبول تو سب کا ہوتا ہے۔ اب جو قبول ہوتا ہے یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ضائع تو نہیں ہونے والا، تو کسی پر یہ ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی اس کے جو اسرار ہوتے ہیں، اس کے جو رموز ہوتے ہیں، تو کسی پر اسی دنیا میں یا چند لمحات میں، چند عرصہ میں ان پہ ظاہر ہو جاتے ہیں، کسی پر کچھ دیر کے بعد، کچھ عرصہ کے بعد ظاہر ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی قسمت میں یہ لکھا ہوتا ہے کہ ان کو سارا جو درود کا فیض ہوتا ہے وہ قبر میں اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اسے پتہ ہے، اس ذات کو علم ہے کہ کسے کہاں رکھنا ہے، کس پر کیا چیز کھولنی ہے۔ مجھے کچھ دن پہلے ایک نوجوان کی کال آئی، اس کا تعلق ملیشیا سے تھا، تو وہ مجھے کہتا ہے کہ جناب میں نے کچھ چیزیں آپ سے ڈسکس کرنی ہیں۔ تو میں نے کہا جی آپ کریں۔ تو وہ کہتا ہے کہ اب میری حالت یہ ہے کہ جو بھی ہونے والا ہو وہ مجھے خواب میں دکھایا جاتا ہے، اور پھر میں دیکھتا ہوں صبح کو کچھ دنوں کے بعد یا کچھ عرصہ کے بعد وہ ویسا ہو جاتا ہے، یا مجھے کچھ الہام جو ہے، کچھ واقعات سنائی دیتے ہیں، اور بظاہر میں سنتا ہوں تو عین جو ہے اسی طرح ہو جاتا ہے۔ کسی شخص کے متعلق جو ہے وہ مجھے معلومات مل جاتی ہے، کسی چیز کے متعلق، ایون میں اس سے جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتا اور نہ میری خواہش ہوتی ہے، تو یہ چیزیں آٹومیٹک جو ہے وہ مجھ پر طاری ہو جاتی ہیں، اور بالکل سیم اس کا رزلٹ مجھے پھر ملتا ہے جو میں دیکھتا ہوں۔ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو آپ پڑھتے ہوں گے، ایسے تو نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا ہاں میں اور تو کچھ نہیں پڑھتا، درود شریف پڑھتا ہوں۔
تو میں نے کہا کہ آپ درود شریف کتنا پڑھتے ہیں؟ تو اس نے کہا جی میں درود شریف کو 5000 مرتبہ پڑھتا ہوں۔ تو میں نے کہا کہ یہ سارا فیض، سارا کرم یہ درود شریف کا ہے۔ اب یہ آپ کی خوش قسمتی ہے، خوش نصیبی ہے کہ آپ پر درود شریف کا اثر جلد ہونا شروع ہو گیا، اور اللہ نے آپ کو جلد ہی آپ پہ یہ جو سیکرٹ تھے یہ کھولنا اس نے سٹارٹ کر دیے، روحانی راز آپ پر کھل رہے ہیں اور بھی کھلیں گے۔ تو دراصل جب کوئی انسان دیکھیے ایک بات میں کلیئر کر دوں یہاں کہ ہم درود شریف پڑھ رہے ہوتے ہیں، میں نے بڑے لوگ دیکھے ہیں، لیکن وہ اس طرح نہیں پڑھتے کہ جس طرح پڑھنے کا حق تھا، جیسی وہ کامل ہستی ہے جس کی شان و شان اتنی بلند اور برتر ہے کہ رب تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور کہیں پہ فرماتا ہے کہ اے محبوب اگر میں آپ کو نہ پیدا کرتا تو کسی چیز کو تخلیق ہی نہ کرتا۔ تو یہ کتنی بڑی ہستی ہے ہمارا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم اس طرح ادب کے ساتھ، اس طرح ایک محبت یا لگن کے ساتھ نہیں پڑھ رہے ہوتے۔ تو جو ایک زبردستی ہم خود کو درود پڑھا رہے ہوتے ہیں یا زبردستی خود کو فورس کر رہے ہوتے ہیں تو اس طرح مزہ نہیں آتا۔ دراصل درود اس وقت انسان پر تاثیر کا، اثر کا دروازہ جو ہے وہ کھول دیتا ہے جب کوئی انسان درود کو محبت کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور بڑی عاجزی کے ساتھ اور بڑے ادب کے ساتھ اس طرح پڑھے کہ جیسا کہ میرا محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سن رہے ہیں اور وہ میری ہر ایک ایکٹیویٹی کو براہ راست دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ اس تخیل کو ذہن میں بٹھائیں گے کہ کوئی دیکھ رہا ہے تو پھر آپ میں سستی نہیں آئے گی، کاہلی نہیں آئے گی، اس میں بے ادبی کا جو عنصر ہے وہ خود بخود جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ کیفیت جب کسی انسان میں آ جاتی ہے تو اس کا کام جو ہے وہ بننا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر آپ بھی اس ترتیب سے، اس طریقے سے آپ پڑھیں گے جس طرح اس جوان نے پڑھا 5000، لیکن میں نے پوچھا وہ اس کا ادب کا لیول بڑا ہائی لیول کا تھا، عاجزی کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ، اور جب وہ پڑھتے تھے تو پھر وہ دنیا کی طرف ان کا مائنڈ، ان کا ہارٹ وہ اٹریکٹ نہیں ہوتا تھا، دنیا کی طرف جاتا ہی نہیں تھا، وہ صرف ایک ہی چیز پہ فوکس کر کے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک، اس پہ فوکس کر کے پڑھتے رہے اور اللہ نے یہ انعام دیا۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی اس سوچ کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔